هو الذی اللہ وہ جعل الشمس ضیاء جس نے بنایا سورج کو چمک والا چمکدار، والقمر نورا اور چاند کو بنایا روشنی دینے والا، روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، وقدرہ منازل اور مقرر کیے ہیں ان کے ٹھکانے، آج پہلی رات کا چاند، آج دوسری رات کا چاند، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تاکہ جان لو گنتی سالوں کی اور حساب کتاب۔ سورج اور چاند دونوں حساب کے لیے ہیں، یہاں لکھ دو جعل الشمس ضیاء، اس کے نیچے لکھو نظام شمسی کا ثبوت، والقمر نورا نظام قمری کا ثبوت، وقدرہ منازل کے نیچے لکھو شریعت کا پسندیدہ نظام چاند کا ہے، کیونکہ اس کے ٹھکانے معلوم ہے، سورج کے تو ٹھکانے نہیں ہے۔ جنوری ہمیشہ اور فروری ہمیشہ ایک حال پہ ہے، لیکن اسلامی مہینے دیکھو، کبھی گرمی میں روزہ مزے لو ٹھنڈے شربت، کبھی سردی میں روزہ کمبل اوڑھ لو خوب گرم سو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر برحق، حکمت کے ساتھ۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، تفصیل کرتے مسائل کی تاکہ لوگ سمجھیں۔ تو ہم بھی تفصیل کر لیتے ہیں۔ بالحق کے تین مطلب ہوتے ہیں، آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں حق کے اس بات کے لیے، حق سے مراد اللہ، ذالک بأن اللہ هو الحق، سورۃ حج میں ہے، وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ۔ دوسرا مطلب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، حق سے مراد ہے حکمت، فائدہ، ہر چیز میں اللہ کی حکمت کار فرما ہے۔ تیسرا مطلب آیت کا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا فرمایا اللہ نے آسمان و زمین، سورج اور چاند اور یہ نظام مگر حق شناسی کے لیے، اللہ کے وجود، اس کی قدرت اور اس کی توحید سمجھنے کے لیے۔ جب بھی یہ آیت آئے گی تین مطلب ہوں گے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اب اور تفصیل، بے شک بدلنے میں رات اور دن کے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں تو یہ قمری حساب بن جائے گا۔ شمسی نظام میں رات اور دن نہیں بدلتے، وہ تو ہمیشہ جنوری اور فروری سردی میں، جون جولائی گرمی میں، یہ عجیب و غریب ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور وہ جو پیدا کی اللہ نے آسمان و زمینوں میں، لآیات نشانیاں لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو شرک سے بچے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہے، اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما كانوا یکسبون، بسبب ان کے کمانے کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت دے دے گا ان کو رب ان کے ایمان کی وجہ سے، بنیاد جو خیر کی ہے ایمان ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، چلے گی اس کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اللہ نصیب فرمائے۔ یعنی بیان العاقبۃ المحمود للمومنین، فی جنات النعیم کے اختتام پر لکھو کہ بیان العاقبۃ المحمودہ للمومنین، کہ مسلمانوں کا انجام بخیر ہوگا۔ دعواہم فیہا، ان کا پکارنا ہوگا جنتوں میں، سبحانک اللہم، خدایا تیرے لیے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور علیک سلیک ان کی ہوگی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے سلام کر رہے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ سلام پیش کر رہا ہے۔
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخر کار یہ کہیں گے سارا حمد و ثنا اللہ کے لیے جو کائنات کے پالنہار ہے. شروع بھی الحمدللہ سے اور اختتام بھی الحمدللہ. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کو شر دینے میں جیسے یہ جلدی چاہتے ہیں خیر، جس قدر جلدی اللہ لوگوں کو خیر دے رہے ہیں، اگر لوگوں کے گناہوں پر سزا بھی جلدی کرتا لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو فیصلہ ہوا ہوتا ان کی مدت مقرر ہے. بولو پنکھا. آیت کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو ہم خیر پہنچاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہوا لیتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، جاگتے، کھاتے پیتے، توفیق سب خیر ہے نا. اگر ان کی ناکردنیوں پر ہم پکڑ میں بھی جلدی کرتے پھر تو لوگ ختم ہو چکے ہو، کوئی شخص رہ ہی نہیں سکتا تھا. ترا تحمل امثال ما بباید کرد، شیخ سعدی کہتے ہیں ترا تحمل امثال ما بباید کرد کہ ہے چکس نزنت بر درخت بے برسنگ، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ہم جیسے مجرموں کو. فنظر الذین، بس ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو امید تک نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، فی طغیانہم یامہون، ان کی سرکشیوں میں. اور یامہون کا تعلق فنظروں سے، بس ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، سرگردان پھریں گے.